السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل روشن دین۔ ناظرین و سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں کربلا کا تاراج کارواں حصہ سوم۔ بڑے ہی توجہ کے ساتھ سماعت کیجیے گا۔ دوسرے دن ظہر کے وقت اہل بیت کا لٹا ہوا کاروان کوفے کی آبادی میں داخل ہوا۔ خاندان نبوت کو گلی گلی میں پھرایا جا رہا ہے۔ کلمہ پڑھنے والی امت کی غیرت دفن ہو گئی تھی۔ ابن زیاد کے بے غیرت سپاہی فتح کا نعرہ بلند کرتے ہوئے آگے آگے چل رہے تھے۔ جب اہل بیت کی سوائی قلعے کے قریب پہنچی تو ابن زیاد کی بیٹی فاطمہ اپنے منہ پر نقاب ڈالے ہوئے باہر نکلی اور خاموش دور کھڑی حسرت کی نظر سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ ابن زیاد اور شمر کے حکم سے خاندان نبوت کی عورتیں اتاری گئیں۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ اور پھپھی کے ساتھ بندھے ہوئے تھے، اور ادھر بخار کی شدت سے ضعف و ناتوانی انتہا کو پہنچ گئی تھی۔ اونٹ سے اترتے وقت غش آ گیا اور بے حال ہو کر زمین پر تشریف لے آئے۔ سر زخمی ہو گیا، خون کا فوارہ چھوٹنے لگا۔ یہ دیکھ کر حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے تاب ہو گئیں، دل بھر آیا، ڈبڈبائی آنکھوں کے ساتھ کہنے لگیں، آل فاطمہ میں ایک ہی عابد کا خون محفوظ رہ گیا تھا، چلو اچھا ہوا کوفے کی زمین پر یہ قرض بھی ادا ہو گیا۔ ابن زیاد کا دربار نہایت تزک و احتشام سے آراستہ کیا گیا تھا۔ فتح کے نشے میں سرشار تخت پر بیٹھا ہوا ابن زیاد اپنی فوج کے سرداروں کی زبانی کربلا کے واقعات سن رہا تھا۔ سامنے ایک تشت یعنی برتن میں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک رکھا ہوا تھا۔ ابن زیاد کے ہاتھوں میں ایک چھڑی تھی۔ وہ بار بار حضرت امام پاک کے لبہائے مبارک کے ساتھ گستاخی کرتا اور کہتا جاتا تھا کہ اسی منہ سے خلافت کا دعوے دار تھا۔ دیکھ لیا قدرت کا فیصلہ، حق سر بلند ہوا، معاذ اللہ باطل کو ذلت نصیب ہوئی۔ صحابی رسول حضرت سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت دربار میں موجود تھے۔ ان سے یہ گستاخی دیکھی نہ گئی۔ جوش عقیدت میں چیخ پڑے، ظالم کیا کرتا ہے؟ چھڑی ہٹا، نسبت رسول کا احترام کر۔ میں نے بار بار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چہرے کا بوسہ لیتے ہوئے دیکھا ہے۔ ابن زیاد نے غصے سے پیچ و تاب کھاتے ہوئے کہا، تو اگر صحابی رسول نہ ہوتا معاذ اللہ تو میں تیرا سر قلم کروا دیتا۔ حضرت زید بن ارقم نے حالت غیظ میں جواب دیا، اتنا ہی تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کا پاس یعنی خیال ہوتا تو ان کے جگر گوشوں کو تو کبھی قتل نہ کراتا۔ تجھے ذرا بھی غیرت نہ آئی کہ جس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کلمہ پڑھتا ہے انہی کی اولاد کو تہ و تیغ کر رہا ہے، اور اب ان کی عفت مآب بیٹیوں کو قیدی بنا کر گلی گلی پھرا رہا ہے۔ ابن زیاد زلزلہ خیز جواب سن کر دل ملا گیا، لیکن مصلحتاً خون کے گھونٹ پی کر رہ گیا۔ اسیران حرم کے ساتھ ایک بوسیدہ چادر میں لپٹی ہوئی حضرت سیدہ زینب ایک گوشے میں ایک کونے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ کنیزوں نے انہیں اپنی جرمٹ میں لے لیا تھا۔ ابن زیاد کی نظر پڑی تو دریافت کیا، پوچھا یہ کون عورت ہے؟ کئی بار پوچھنے پر ایک کنیز نے جواب دیا، یہ زینب بنت علی۔ ابن زیاد نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، خدا نے تیرے سرکش سردار معاذ اللہ اور تیرے اہل بیت کے نافرمان باغیوں کی طرف سے میرا دل ٹھنڈا کر دیا ہے۔ الامان والحفیظ، اللہ اکبر۔ اس اذیت ناک جملے پر حضرت سیدہ زینب اپنے تئیں سنبھال نہ سکی، بے اختیار گریاں ہو گئیں، رونے لگیں۔ واللہ تو نے میرے سردار کو قتل کر ڈالا، میرے خاندان کا نشان مٹانا چاہا، میری شاخیں کاٹی، میری جڑیں اکھاڑیں،
اگر اس سے تیرا دل ٹھنڈا ہوتا ہے تو ہو جائے۔ اس واقعہ کے بعد ابن زیاد نے جامع مسجد میں شہر والوں کو جمع کیا، خطبہ دیتے ہوئے کہا کہ اس خدا کی حمد و ستائش جس نے معاذ اللہ امیر المؤمنین یزید بن معاویہ کو غالب کیا، کذاب ابن کذاب معاذ اللہ عز و جل حسین بن علی کو ہلاک کر ڈالا۔ اللہ اکبر، الامان والحفیظ۔ اس اجتماع میں مشہور محب اہل بیت حضرت ابن عفیف بھی موجود تھے۔ ان سے خطبے کے یہ الفاظ سن کر رہا نہ گیا، فرط غضب میں کانپتے ہوئے کھڑے ہو گئے اور ابن زیاد کو للکارتے ہوئے فرمانے لگے کہ خدا کی قسم، تو ہی کذاب ابن کذاب، جھوٹا ابن جھوٹا ہے۔ سچا حسین، اس کا باپ سچا، اس کے نانا سچے۔ ابن زیاد اس جواب سے تل ملا اٹھا اور جلاد کو حکم دیا کہ شاہراہ عام پر لے جا کر اس بڈھے کا سر قلم کر دیا جائے۔ معاذ اللہ عز و جل، الامان والحفیظ۔ ابن عفیف نے شوق شہادت میں مچلتے ہوئے اور مقتل میں پہنچ کر چمکتی ہوئی تلوار کا مسکراتے ہوئے خیر مقدم کیا۔ خون بہا، لاش تڑپی اور ٹھنڈی ہو گئی۔ کوثر کے ساحل پر جان نثاروں کی تعداد میں ایک اور اضافہ ہوا۔ اللہ اکبر، قربان جائیں ان کی عظمتوں پر۔ دوسرے دن ابن زیاد نے اہل بیت کا تاراج کارواں ابن سعد کی سرکردگی میں دمشق کی طرف روانہ کر دیا۔ حضرت امام کا سر مبارک نیزے پر آگے آگے چل رہا تھا، پیچھے پیچھے اہل بیت کے اونٹ تھے۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ امام علی مقام اب بھی اپنے حرم کے قافلے کی نگرانی کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ العظیم۔ پھر اثناء سفر میں سر مبارک سے عجیب عجیب خوارق و کرامات کا ظہور ہوا۔ رات کے سناٹے میں آہو فغاں کی رقت انگیز صدائیں فضا میں گونجتی تھی۔ کبھی کبھی سر مبارک کے ارد گرد نور کی کرنیں پھوٹتی ہوئی محسوس کی جاتی تھی۔ اللہ اکبر۔ جس آبادی سے یہ قافلہ گزرتا تھا ایک کوہرام برپا ہو جاتا تھا۔ دمشق کا شہر نظر آتے ہی یزیدی فوج کے سردار خوشی سے ناچنے لگے۔ فتح کی خوشخبری سنانے کے لیے ہر قاتل اپنی جگہ بے قرار تھا۔ سب سے پہلے زحر بن قیس نے یزید کو فتح کی خبر سنائی۔ معاذ اللہ عز و جل، الامان والحفیظ۔ اللہ اکبر۔ حسین بن علی اپنے 18 اہل بیت اور 60 اعوان و انصار کے ساتھ ہم تک پہنچے۔ ہم نے چند گھنٹے میں ان کا قلع قمع کر دیا۔ اس وقت کربلا کے ریگستان میں ان کے لاشیں برہنہ پڑے ہوئے ہیں۔ معاذ اللہ، ان کے کپڑے ادھر ادھر بکھرے ہوئے، ان کے رخسار گرد و غبار سے میلے ہو رہے ہیں، ان کے جسم دھوپ کی تمازت اور ہوا کی شدت سے خشک ہو گئے ہیں۔ پہلے تو فتح کی خوشخبری سن کر یزید چونم اٹھا، لیکن اس زلزلہ خیز ہلاکت افریح اقدام کا ہولناک انجام جب نظروں کے سامنے آیا تو کانپ اٹھا، بار بار چھاتی کو پیٹتا تھا کہ ہائے، اس واقعہ نے ہمیشہ کے لیے مجھے تنگ اسلام کر دیا ہے۔ مسلمانوں کے دلوں میں میرے لیے نفرت اور دشمنی کی آگ ہمیشہ سلگتی رہے گی۔ قاتل کی پیشمانی مقتول کی اہمیت کو بڑھا دیتی ہے، پر قاتل کا الزام نہیں اٹھا سکتی۔ اس مقام پر بہت سے لوگوں نے دھوکہ کھایا ہے۔ انہیں نفسیاتی طور پر قدرت کا حال مطالعہ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد یزید نے شام کے سرداروں کو اپنی مجلس میں بلایا، اہل کوفہ کو بھی جمع کیا اور امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خطاب کرتے ہوئے کہنے لگا، اے ابن علی، تمہارے ہی باپ نے میرا رشتہ کاٹا، میری حکومت چھیننا چاہی
اس پر خدا نے جو کچھ کیا وہ تم دیکھ رہے ہو۔ اس جواب میں امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کی ایک آیت پڑھی جس کا مفہوم یہ ہے کہ تمہاری کوئی مصیبت ایسی نہیں جو پہلے سے لکھی نہ گئی ہو۔ خیر، دیر تک خاموشی چھائی رہی۔ یزید نے شامی سرداروں کی طرف متوجہ ہو کر کہا، اہل بیت کے ان اسیروں کے بارے میں تمہارا کیا مشورہ ہے؟ کیا رائے ہے؟ کیا خیال ہے؟ الامان والحفیظ۔ بعضوں نے نہایت سخت کلامی کے ساتھ معاذ اللہ بدسلوکی کا مشورہ دیا، مگر نعمان ابن بشیر نے کہا کہ ان کے ساتھ وہی سلوک کرنا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اس حال میں دیکھ کر کرتے۔ اللہ اکبر۔ ابن زید نے حکم دیا کہ اسیروں کی رسیاں کھول دی جائیں اور سیدانوں کو شاہی محل میں پہنچا دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ یہ سن کر حضرت سیدہ زینب رو پڑیں اور انہوں نے گلگیر آواز میں ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، قربان جاؤں ان کی عظمتوں پر، ان کے صبر و استقلال پر۔ تو اپنی حکومت میں رسول زادیوں کو گلی گلی پھرا چکا، اب ہماری بے بسی کا تماشا اپنی عورتوں کے سامنے نہ دکھا۔ ہم خاک نشینوں کو کوئی ایسی جگہ دے دے جہاں ہم اپنا سر چھپا سکیں۔ اللہ اکبر، قربان جائیں ان کی عظمتوں پر۔ آخر یزید نے ان کے قیام کے لیے علیحدہ ایک گھر کا، ایک مکان کا انتظام کر دیا۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ، امام کا سر مبارک یزید کے سامنے رکھا ہوا تھا اور بدبخت اپنے ہاتھ کی چھڑی کے ساتھ پیشانی مبارک امام علی مقام سے گستاخی کر رہا تھا۔ صحابی رسول حضرت اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈانٹتے ہوئے کہا، ظالم، یہ بوسہ گاہ رسول ہے، اس کا تو احترام کر۔ یزید یہ سن کر تل ملا گیا۔ صحابی رسول کے خلاف کچھ کرنے کی ہمت یزید کے اندر نہیں تھی۔ اللہ اکبر۔ حضرت زینب کی خواہش پر سر مبارک ان کے حوالے کر دیا گیا، وہ سامنے رکھ کر گریاں ہوتی رہیں۔ کبھی حضرت شہر بانو اور ام رباب سینے سے لگائے بیتے ہوئے دنوں کی یاد میں کھو جاتی۔ ایک رات کا ذکر ہے، آدھی رات گزر چکی تھی، سارے دمشق پر نیند کا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ اہل بیت کے مصائب ان کے آنکھوں پر بھر آئی تھی۔ اچانک سادات کرام قیامگاہ سے کسی عورت کا نالہ بلند ہوا، محل کی دیواریں ہل گئیں، دل کی آگ سے فضا میں چنگاریاں اڑنے لگی۔ یزید دہشت سے کانپنے لگا، آ کر دیکھا تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک جو ہے وہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بائی کا سر مبارک گود میں لیے ہوئے بلبلا رہی تھی۔ درد و کرب کی ایک قیامت جاگ اٹھی ہے۔ اس درد انگیز نالے سے اس کے دل میں دہشت کی ایک قیامت جاگ اٹھی ہے۔ اس دردناک نالے سے اس کے دل میں جو دہشت سمائی تو عمر کی آخری سانس تک نہیں نکلی۔ اسے اندیشہ ہو گیا کہ کلیجہ توڑ دینے والی یہ فریاد اگر لوگوں کے در و دیوار سے ٹکرا گئی، لوگوں کو پتہ چل گیا تو شاہی محل کی اینٹ سے اینٹ بچ جائے گی، کیونکہ دمشق کی جامع مسجد میں حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل بیت کے فضائل و مناقب اور یزید کے مظالم پر مشتمل جو تاریخ خطبہ دیا تھا، اس نے لوگوں کے دل ہلا دیے تھے اور ماحول میں اس کی اثر انگیزی اب تک باقی تھی۔ بالآخر تقریر کا سلسلہ کچھ دیر اور جاری رہتا اور یزید نے گھبرا کر اذان نہ دلوائی ہوتی تو اسی دن یزید کے شاہی اقتدار کی اینٹ سے اینٹ بچ جاتی اور اس کے خلاف عام بغاوت پھیل جاتی۔ ناظرین و سامعین، غور کریں اس وقت اس کربلا کے عظیم کارواں، عظیم قافلے کا کیا حال ہوا ہوگا، کیا منظر کشی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی
ہمیں ان سے پکی سچی محبت عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔